نسایا کوئی ان کی رحمتوں کی طرح جو دشمنوں سے کرے پیار دوستوں کی طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب دوم بروزن فعل یفعل۔ دوسرا باب فعل یفعل کے وزن پر بکسر العین فی الماضی وضمها فی الغابر، ماضی میں عین کلمے کے کسرے کے ساتھ اور مضارع میں عین کلمے کے ضمے کے ساتھ۔ یہ ہے شاذ کا دوسرا باب، فعل یفعل کے وزن پر۔ آپ کو یاد رہے ہم نے کل بتایا تھا کہ محققین کے نزدیک ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں۔ کتنے؟ 5 مضطرد کے ہیں اور 1 شاذ کا ہے، لیکن حضرت مصنف نے شاذ کے 3 باب بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ آج شاذ کا جو دوسرا باب ہے فعل یفعل کے وزن پر، اس کے بارے میں محققین کا کہنا ہے کہ یہ کوئی مستقل باب نہیں، الگ سے کوئی باب نہیں ہے، بلکہ اس میں تداخل ہے۔ کیا ہے؟ تداخل ہے، یعنی اس کی ماضی کا وزن الگ ایک باب سے لیا گیا اور مضارع کا وزن ایک دوسرے باب سے لیا گیا، الگ الگ 2 بابوں سے، ایک سے ماضی اور ایک سے مضارع لے کر ایک باب بنایا گیا ہے، ورنہ یہ تداخل ہے اس میں، یعنی ماضی کسی اور باب سے، مضارع ماضی اس میں آگے مصدر دیا ہے، وہ فعل دیا ہے فضل یفضل، الفضل مصدر ہے الفضل، اسی سے گردان بھی دی ہے پھر یہاں۔ تو یہ ایک تو آتا ہے سمع یسمع کے وزن پر فضل یفضل، فضل یفضل، فضل تو سمع سے آتا ہے، اس سے ماضی کا صیغہ لے لیا فضل، اور ایک یہ آتا ہے فضل یفضل بروزن نصر ینصر، نصر تو وہاں سے مضارع کا صیغہ لے لیا فضل یفضل سے، تو یفضل ہو گیا، اور سمع یسمع کے وزن سے فضل یفضل سے ماضی لے لیا اور ایک باب بنا دیا فضل یفضل۔ حالانکہ ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ کسرے سے ضمے کی طرف انتقال ثقیل ہے۔ کیا ہے؟ اب یہاں دیکھیے کسرے سے ضمے کی طرف انتقال ہو رہا ہے، چونکہ ماضی کے عین کلمے پر کسرہ ہے اور مضارع کے عین کلمے پر ضمہ ہے، تو کسرے سے ہم جا رہے ہیں کدھر؟ ضمے کی طرف، اور یہ ثقیل ہے۔ اس کے برعکس ہو وہ بھی ثقیل ہوتا ہے جب ضمے سے انتقال ہو کسرے کی طرف، یعنی ماضی فعل ہو اور مضارع یفعل ہو، تو کسرے سے ضمے کی طرف انتقال ہو یا ضمے سے کسرے کی طرف انتقال ہو، یہ ثقیل ہوتا ہے، اہل عرب اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح کسرے سے فتحے کی طرف بھی انتقال اہل عرب کے نزدیک اگر ایسا ہو رہا ہے، اس کو بھی استعمال نہیں کرتے ہیں، مستعمل نہیں ہے، یعنی فاعل یفعل بھی نہیں، ضمے سے فتحے کی طرف فعل یفعل، فعل یفعل۔ تو بہرحال صحیح یہ ہے کہ فعل یفعل، یہ فعل یفعل کوئی مستقل باب نہیں، بلکہ اس میں تداخل پایا گیا ہے، یعنی ماضی کسی باب سے ہے، کس سے؟ سمع یسمع سے ہے، اور مضارع کسی اور باب سے، یعنی نصر ینصر سے ہے، ملا کر ایک باب بنایا گیا۔ بہرحال اب جو بھی باب ہے آپ کو پڑھنا ہے، دیکھیں۔
تو دوسرا باب ہے فعلا یفعلو کے وزن پر ماضی میں عین کلمے کے کسرے کے ساتھ اور مضارع میں عین کلمے کے ضمے کے ساتھ۔ آگے دیکھ لیں کیا فرماتے ہیں، بدا کے صحیح ازیں باب جز فضلا یفضل دیگر نیا انداز۔ جان لیجئے کہ اس باب سے صحیح فضلا یفضل کے علاوہ دوسرا فعل نہیں آیا ہے، دوسرا فعل صحیح کا معنی کل بھی ہم نے بتایا تھا، آج پھر اعادہ کر دیتے ہیں۔ اہل صرف کے نزدیک صحیح وہ کلمہ ہے جس میں نہ حمزہ ہو، نہ حرف علت ہو، نہ دو حرف ایک جنس کے ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے فضلہ میں نہ حمزہ ہے، نہ حرف علت ہے، نہ دو حرف ایک جنس کے ہیں۔ تو کہتے ہیں جان لیجئے کہ اس باب سے فضلہ یفضل کے علاوہ دوسرا کوئی فعل صحیح نہیں آیا ہے۔ وبعد حضر یحضر و نعم ینعم رانیز ازیں باب گویند، اور بعض لوگ حضر یحضر اور نعم ینعم کو بھی اس باب سے کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں۔ بس دیکھیں چوں الفضل، جیسے الفضل افزوں شدن زیادہ ہونا، بڑھنا، افزوں شدن بڑھنا، و غلبہ کردن اور غلبہ کرنا، تصریف ہو اس کی گردان۔ فضل یفضل فضلا فہو فاضل وفضل یفضل فضلا فہو مفضول، الامر منہ افضل والنہی عنہ لا تفضل، الظرف منہ مفضل والآلۃ منہ مفضل ومفضلۃ ومفضال، وتثنیتہما مفضلان ومفضلان والجمع منہما مفاضل ومفاضیل، افعل التفضیل منہ افضل والمؤنث منہ فضلا، وتثنیتہما افضلان وفضلیان والجمع منہما افضلون وافاضل وفضل وفضلیات۔ گردان کا وہی طریقہ ہے جس طریقے پر آپ کئی دن سے گردان پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو صیغے بھی آپ کو معلوم ہو ہی گئے ہوں گے۔ فضلہ کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی معروف، اور یفضل کون سا ہے؟ فعل مضارع معروف، اور فضلاً کیا ہے؟ مصدر، اور فاضل اور مفضول، افضل لا تفضل، اور مفضل کیا ہے؟ اسم اعلیٰ، اور مفاضیل کیا ہے؟ اسم اعلیٰ کی جمع، ٹھیک ہے۔ اور فضلہ کیا ہے؟ اسم تفضیل واحد مؤنث کا صیغہ، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے الحضور، ایک اور مصدر دیا ہے، اس کا معنی بیان کیا، الحضور حاضر شدن حاضر ہونا، حاضر شدن حاضر ہونا۔ تو ان دونوں مصدروں سے آپ حضرات گردان یاد کر کے لائیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب تو گردان سمجھ ہی لے رہے ہوں گے۔